مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، جلدی سے مجھے کوئی کھانا لا کے دے دو۔ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، صبح سے کھانا نہیں دیا آپ نے مجھے۔ ارے میرا بچہ، تمہارے پاپا اور دادو شہر گئے ہیں، کچھ کھانے کو ابھی آتے ہوں گے لے کے، میں پھر آپ کو بنا دوں گی۔ بس تھوڑی دیر ہو گئی ہے آج ان کو آنے میں۔ مما، ساتھ پنکی آنٹی کے گھر تو بہت مزے مزے کے کھانے بنتے ہیں اور اس کے بچے بھی روز نئے نئے کھانے کھاتے ہیں، ہمارے گھر ایسے کیوں نہیں بنتے؟ میرا بچہ، وہ بہت امیر ہے، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے گھر روز نئے نئے کھانے بنتے ہیں، ہمارے پاس ان کی طرح پیسہ نہیں ہے۔ کیوں مما، ہمارے پاس ان کی طرح پیسہ کیوں نہیں ہے؟ مجھے بھی مزے مزے کے کھانے کھانے ہیں، بالکل ان کی طرح، جیسے وہ ہر روز نئے کھانے کھاتے ہیں۔ مجھے تو کھانا دو ابھی ابھی۔ دیکھو میری بیٹی، ضد نہیں کرتے، میں نے کہا ہے نا ابھی آپ کے پاپا اور دادو آتے ہوں گے تو پھر میں آپ کو اچھا سا کھانا بنا دوں گی، اور آج میں اپنی بیٹی کو پالک پنیر بنا کے دوں گی۔ ٹھیک ہے مما، آج مجھے پالک پنیر بنا دینا، اور کوئی اور بھی نئے نئے کھانے بنا دینا جیسے پنکی آنٹی کے گھر بنتے ہیں۔ ارے بابا ٹھیک ہے، کہاں نا اچھے سے اور مزے مزے کے کھانے بنا دوں گی، اور پھر میری بیٹی شوق سے بیٹھ کے مزے سے کھائے گی۔ اس طرح دونوں ماں بیٹیاں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ادھر سے ساسو ماں بھی آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں رہ گئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے، بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے لیکن بہت دیر ہو گئی ہے۔ ہاں ماں جی، کب سے ویٹ کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں، شاید کسی رش میں پھنس گئے ہوں، اسی لیے دیر لگ رہی ہو گھر آنے میں۔ یوں ہی سب مل کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بنٹی کبوتر آ کے ان کو بتاتا ہے۔ ٹونی چڑیا، آپ کا شوہر اور آپ کا بیٹا جب دریا پار کر رہے تھے تو اس دریا میں گر گئے تھے اور ان کی موت ہو گئی ہے۔ اس طرح بنٹی کبوتر ان کو یہ خبر سناتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹونی چڑیا اور ٹونٹنی چڑیا یہ خبر سن کے بہت ہی روتی ہیں کہ یہ تو ان کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے۔ ارے میرا تو بیٹا اور میرا سہاگ اجڑ گیا، میں تو کہیں کی نہیں رہی، میرا تو گھر ویران ہو گیا، میں تو کہیں کی نہیں رہے گی، اوپر والے مجھے بھی اٹھا لے، یہ کون سی مصیبت آ گری ہے ہم پہ۔ اس طرح ٹونٹنی چڑیا اور ٹونی چڑیا بہت روتے ہیں۔ اس طرح کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جنگل میں بہت زیادہ بارش اور طوفان کا موسم بنا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ موسم خراب ہے، ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے اور ہمارا گھر کہیں گر نہ جائے، تم اپنی بیٹی کو لے کے گھر سے باہر چلے جاؤ، کہیں یہ کچھ نہ گر نہ جائے، تم جلدی کرو، اپنی بیٹی کو گھر سے باہر لے جاؤ۔ پیارے بچوں، دیکھتے ہیں ٹونٹنی اور اس کی بیٹی کا کیا ہوتا ہے۔ تب تک آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دو، اس سے آپ کی ٹونٹنی کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے۔ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، ٹونٹنی اپنی بیٹی کو باہر لے کے آ جاتی ہے اور اپنی ساسو ماں کو بھی نکلنے کا کہتی ہے۔ اے اوپر والے، مجھ پہ بھی مصیبتوں کے پہاڑ آ ٹوٹے ہیں، ابھی کیا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کچھ ہی منٹ میں ٹونٹنی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور ماں کی چیخنے کی آواز آتی ہے، ٹونٹنی بیٹا، یہ کیا ہو گیا، میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ کافی ٹائم بعد بارش رک جاتی ہے اور موسم صاف ہو جاتا ہے، لیکن ٹونٹنی اور اس کی بیٹی کا گھر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ تو وہ بیٹھی سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر بیمبوز پہ پڑتی ہے، بہت زیادہ بیمبوز اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے ذہن میں آتا ہے کیوں نہ ان بیمبوز کا گھر بنایا جائے۔ تو وہ
بہت زیادہ محنت کر کے بیمبوس کا گھر بناتی ہے اور وہ گھر بہت ہی پیارا اور عالیشان بن جاتا ہے اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اب کوئی بارش اور طوفان اس کو نہیں توڑ سکتا۔ ٹونٹنی جب اپنا گھر بنا لیتی ہے، وہ اور اس کی بیٹی اس گھر میں آ جاتی ہیں اور ہنسی خوشی اپنی زندگی وہاں بسر کرتے ہیں۔